ایک جوان اور خوبرو لڑکے کو بنگلے پر دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ پچھلی رات بھی ایک ایسا ہی لڑکا آیا تھا۔ اسی لیے میں اس سے سوال جواب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے مالکن کی سخت آواز سنائی دی اور میں سہم کے رہ گئی۔ مجھے آواز دیتے مالکن نے حکم دیا تھا، اسے اندر آنے دو اور سیدھا میرے کمرے میں بھیج دو۔ میں فوراً ہی راستے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کی جگہ دے دی، لیکن میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ مالک کی غیر موجودگی میں مالکن کا روز روز جوان لڑکوں کو رات بھر اپنے کمرے میں بلا کے رکھنا، یہ ایک انتہائی غیر مناسب بات تھی۔ جب میرے اندر کا تجسس بہت زیادہ بڑھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھپ کے دیکھوں گی کہ مالکن کے کمرے میں رات کو کیا ہوتا ہے، اور پھر میں نے موقع تلاش کیا اور ایک رات دیر تک کام کے بہانے میں بنگلے میں رکی اور موقع ملتے ہی مالکن کے کمرے میں چھپ گئی۔ اور اس رات ایک اور جوان لڑکا مالکن کے کمرے میں آیا۔ میں نے چھپ کر صرف سننے کی کوشش کی، لیکن جس طرح کی آوازیں سنائی دیں اس کے بعد میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے چپکے سے جھانک کر جو منظر دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن بستر پہ لیٹی ہوئی تھیں اور مالکن کی قمیض۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے سامنے کھڑے 16-17 سال کے لڑکے کو دیکھا تو فوراً ہی سختی سے پوچھا، کیونکہ بنگلے کے اندر کسی غیر متعلقہ شخص کا آنا منع تھا، اور وہ لڑکا ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بنگلے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے فوراً ہی تجسس ہوا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں گھس آیا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے یہاں کی مالکن نے بلایا ہے اور میں انہی سے ملنے آیا ہوں۔ اس لڑکے نے خالص اردو زبان میں میری بات کا جواب دیا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ پاکستانی ہے، لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا اور کس لیے آیا تھا۔ میں نے دوبارہ سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، حلیے سے تو کافی ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا تھا۔ تم پاکستان سے آئے ہو؟ اب کی بار میں نے اس سے اردو میں ہی سوال کیا، ورنہ پچھلی دفعہ میں نے عربی میں بات کی تھی۔ مجھے کافی اچھی عربی آتی تھی اور میں یہاں پہ عربی زبان ہی استعمال کرتی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا پاکستان سے ہوگا، اس لیے میں نے عربی میں سوال کیا، مگر اس کا جواب اردو میں آیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ بھی میری طرح پردیسی ہی ہے۔ میری اردو سن کے وہ چونکا، پھر کہنے لگا واہ باجی، تمہیں تو اردو بھی آتی ہے۔ مجھے یہاں کی عربی مالکن نے بلایا ہے، اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اب بلا بھی دو اپنی مالکن کو۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے صوفے پہ بٹھایا، پھر دوسری نوکرانی کو آواز دی کہ وہ مالکن کو بلا لائے، اور اس لڑکے کو اکیلے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر میں نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز تھی، اگر وہ کوئی ایک چیز بھی اٹھا لیتا تو مالکن میری جان لے لیتی۔ میری عربی مالکن بے انتہا سخت اور غصے والی تھی، کبھی بھی کسی کی غلطی کو معاف کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں اس لڑکے کے سر پہ کھڑی ہو گئی، پوچھا کہ تم کون ہو اور مالکن کے کیا لگتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا نام شمائل ہے، مجھے یہاں نوکری کی تلاش تھی، لیکن نوکری تو نہ ملی، البتہ تمہاری مالکن سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا کہ وہ مجھے کوئی کام دینا چاہتی ہے، اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ میں نے پھر حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم تو 16-17 سال کے لڑکے لگتے ہو، اتنی کم عمر میں تم پردیس میں نوکری کرنے کیسے آ گئے؟ میری بات پہ وہ زور سے ہنسا، کہنے لگا میرا قد کاٹ ایسا ہے، ورنہ میں 20 سال کا ہوں۔ اس کی عمر سن کے مجھے تسلی ہوئی کہ انڈر ایج تو نہیں تھا، لیکن مالکن نے اسے یہاں کیوں بلایا تھا؟ ہمارے گھر میں ملازموں کی کوئی کمی تو نہیں تھی، مالکن خود اکیلی رہتی تھی، لیکن ملازموں کی فوج جمع کر رکھی تھی، جن میں سے کچھ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، کچھ پاکستان سے تھے اور کچھ عربی بھی تھے۔ اب مالکن اسے یہاں کون سا کام دیں گی؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں مالکن ڈرائنگ روم میں چلی آئیں۔ اس لڑکے کو دیکھ کر بڑی خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا، پھر مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، اس لڑکے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ مالکن کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس لڑکے کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ مالکن کے حکم پر میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی، کچن میں گئی اور جلدی سے مہمان کے لیے قہوہ تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں قہوہ لے کے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ پہنچی تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں،
کیونکہ میری عربی مالکن اس لڑکے کے ساتھ گھل مل گئی تھی اور اتنی زور سے ہنس رہی تھیں کہ میں پوری طرح چونکی۔ میں نے آج تک کبھی اپنی مالکن کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ناک اور ماتھے پہ ہمیشہ غصہ سوار رہتا تھا۔ مالکن نے مجھے دیکھا تو فوراً سے خاموش ہو گئی۔ میں نے قہوے کی ٹرے رکھی اور دوبارہ وہاں سے نکل گئی۔ سامنے ہی مینا کھڑی تھی۔ میں نے مینا کو آواز دی، کہا پتہ ہے آج مالکن کو میں نے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ مینا ایک ہندو لڑکی تھی جو یہاں نوکری کرتی تھی۔ میری بات سن کے وہ بھی حیران ہوئی، پھر کہنے لگی سچ بتاؤ مالکن ہنستی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ خوب زور سے ہنسی، کہنے لگی چلو آج پتہ چلا کہ ہماری مالکن زندہ ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ پھر ہم دونوں کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ لڑکا کچھ دیر بعد واپس چلا گیا تھا، لیکن رات کو 1 بجے جب میں نے باورچی خانے کا کام ختم کیا اور میں وہاں سے لائٹ بند کر کے باہر نکلی تو اس لڑکے کو دوبارہ لاؤنج میں دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ ابھی کیوں آئے ہو تم؟ مالکن سے ملاقات ہو تو گئی تھی تمہاری؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب دیتا پیچھے سے مالکن کی آواز آئی، تمہیں کیا مسئلہ ہے ندا؟ کیوں ہر وقت سوال جواب کرتی رہتی ہو؟ آنے دو اسے۔ مالکن یہ کہہ کے واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئیں اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے۔ مالکن کو کوئی بات بری نہ لگ جائے اس بات کا خوف ہمیشہ مجھ پہ سوار رہتا تھا، کیونکہ میں اپنی نوکری نہیں گنوا سکتی تھی۔ مالکن کے جاتے ہی میں راستے سے ہٹی اور شمائل مالکن کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ مالکن کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا اور مالکن نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تجسس کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ ایک جوان لڑکے کو رات کے 11 بجے مالکن اپنے کمرے کے اندر کیوں بلا رہی ہیں اور دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ نہ مالکن کا اس لڑکے سے کوئی تعلق تھا، نہ میں نے پہلے کبھی اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ میرا دل چاہا مالکن کے دروازے سے کان لگا لوں، لیکن اگر ایسا کرتی تو مالکن سیدھا مجھے ڈی پورٹ کروا دیتی۔ اسی لیے میں واپس سرونٹ کوارٹر میں چلی آئی۔ میرے کوارٹر میں میرے ساتھ نینا بھی رہتی تھی۔ ہر ایک کوارٹر میں 2 لوگ رہائش پذیر تھے۔ نینا نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کیا بات ہے، آج بڑی دیر ہو گئی۔ میری اور اس کی کافی اچھی دوستی تھی۔ میں فوراً سے اپنے بستر پر بیٹھی اور کہا پتہ ہے نینا، وہ جو لڑکا آیا تھا نا دوپہر میں، وہ دوبارہ آیا ہے اور اب تو مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں بند ہے۔ آخر ہے کون وہ لڑکا؟ نینا بھی تجسس سے اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سچ کہہ رہی ہو ندا؟ وہ لڑکا رات کے اس پہر مالکن کے کمرے میں ہے۔ دیکھنے میں تو بڑا پیارا سا لڑکا تھا، عمر میں بھی کم لگ رہا تھا۔ مالکن اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر گئی ہیں؟ لگتا ہے تنہائی سے بیزار ہو گئی ہیں۔ مالک بھی تو مالکن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ اب جوان جہان عورت اکیلی رہے گی تو پھر ایسا تو ہوگا ہی۔ نینا کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ مالکن بہت اچھی اور نیک عورت ہے، غصے کی ذرا تیز ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مالک کے پیچھے کوئی ایسی ویسی حرکتیں کریں۔ مجھے تو لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتہ ندا ان عربی عورتوں کا، یہ بڑی عیاش ہوتی ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر گزرتی ہیں کہ تمہیں تو شاید اندازہ بھی نہ ہو۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کتنی ہی عربی عورتوں کے بنگلوں میں کام کیا ہے۔ مجھے ان کی عیاشیوں کا تم سے زیادہ پتہ ہے۔ اور پھر مالک بھی تو کتنے عرصے سے باہر ہے۔ اب مالکن کا دل آ گیا ہوگا جوان لڑکے پہ، اس لیے اسے لے کے آ گئی۔ یقین نہیں آتا تو جا کے چوری چپ کے دیکھ لو۔ نینا کی بات پہ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ہرگز بھی نہیں۔ میں اگر جا کر تانکا جھانکی کروں گی اور پکڑی جاؤں گی تو مالکن مجھے سیدھا ڈی پورٹ کر دیں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میرے وہاں بچے ہیں جو میرے پیسوں کی راہ دیکھتے ہیں۔ میرے بچوں کو مجھ سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ مالکن اس لڑکے کے ساتھ جو چاہے کریں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے نینا کے سامنے خود کو لا تعلق ظاہر کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن لیٹنے کے بعد میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ وہ لڑکا کیوں آیا تھا؟ کیا مالکن سچ میں مالک کی غیر موجودگی میں
اس لڑکے کو دل بہلانے کے لیے لائی تھی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ کوئی شادی شدہ عورت شوہر کی موجودگی میں ایسی حرکت تو نہیں کر سکتی۔ پھر میں اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ میری شادی کو 12 سال ہونے والے تھے۔ میں شادی کے 7 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہی۔ ہمارے 3 بچے تھے، لیکن گھریلو حالات اتنے خراب تھے کہ اپنے بچوں کو ترستا ہوا دیکھ کے میرا خودکشی کرنے کو دل کرتا تھا۔ اور پھر میری دوست کے ذریعے سے مجھے یہ نوکری ملی۔ تب میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور میں پردیس چلی آئی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت روکا تھا، لیکن بچوں کی خاطر میں نے پردیس کی خاک چھاننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور اب میں کئی سالوں سے یہاں تھی، اور اتنے سالوں میں ایک بار بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے کسی غیر مرد کا سہارا لوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار تھی، ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتی تھی، اور جو پیسے کماتی تھی وہ فوراً اپنے بچوں کے لیے بھیج دیتی تھی۔ وہاں پہ میرا گھر تعمیر ہو رہا تھا، بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ جب مجھے فون کرتے تھے تو فر انگریزی میں بات کرتے تھے۔ میرے شوہر کی بھی نوکری لگ گئی تھی، اسی وجہ سے جلد ہی ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ البتہ حالات ٹھیک کرنے کے چکر میں ہمارے درمیان کافی دوری آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی غلط کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کوئی بھی شادی شدہ عورت کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن جیسی نیک عورت کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں کرے گی، اور یہی سوچتے سوچتے میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح میں فجر کی اذانوں کے ساتھ اٹھی اور نماز ادا کرتے ہی نینا کو ساتھ لیے بنگلے پہ پہنچ گئی۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہی بنگلے پہ جاتے تھے، کیونکہ صفائی کا کام ہمارے ہی ذمہ تھا۔ ابھی ہم نے بنگلے میں قدم رکھا ہی تھا کہ مالکن کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہی لڑکا شمائل مالکن کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی حالت کافی عجیب ہو رہی تھی۔ اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا۔ بہت مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے وہ ہمارے قریب سے گزرتا باہر کی جانب چلا گیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ساری رات مالکن کے ساتھ کمرے میں موجود تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ کچھ دیر میں چلا گیا ہوگا۔ ساری رات بھلا وہ کیا کرتا رہا جو اس حالت میں کمرے سے باہر آیا؟ میں نے نینا کو دیکھا، نینا نے مجھے دیکھا۔ نینا کے چہرے پہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، دیکھ لیا نا، میں نے کہا تھا نا مالکن کوئی نیک نہیں ہے۔ ارے میں اچھی طرح جانتی ہوں ان عربی عورتوں کو، ان کے کارناموں سے تم واقف نہیں ہو ابھی۔ جھاڑو اٹھائے وہ آگے کی طرف بڑھ گئی، اور اس کی بات سن کر میرے پیروں میں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ یقیناً مالکن نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا ہوگا، لیکن پھر اس لڑکے کی حالت بار بار میرے ذہن میں آ جاتی۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا، گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بنگلے کے کام بہت زیادہ ہوتے تھے، صفائی کے بعد کچن سنبھالنا پڑتا، پھر شام کو اکثر ہی مالکن کی دوستیں آ جاتی جن کے ساتھ وہ کافی دیر بیٹھتی، اور ہمیں ان کے لیے طرح طرح کے لوازمات تیار کرنے پڑتے۔ سارا دن ایسے ہی مصروف گزرا، لیکن شام کو مالکن کی دوستیں نہیں آئیں، اس لیے کام کچھ کم ہو گیا اور مجھے اور نینا کو آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر کوارٹر میں جا کے لیٹے تو نینا پھر وہی باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی، مالکن کے بڑے مزے ہیں، امیر شوہر ملا ہوا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جیسے چاہے جوان لڑکے خرید کے لا سکتی ہے۔ ایک ہم ہیں جن کو ایک بھی مرد نصیب نہیں۔ دراصل نینا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہندوستان میں موجود اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے 4 چھوٹے بھائی تھے، باپ بستر پہ پڑا ہوا تھا، ماں گھر کے کام کاج میں ساری زندگی گزار چکی تھی۔ ایسے میں گھر چلانے کے لیے نینا کو وطن چھوڑنا پڑا، اور پردیس کی خاک چھاننے پر وہ مجبور ہو گئی۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہو رہی تھی، لیکن شادی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی وہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ اس لیے اسے کبھی کبھی مالکن سے حسد بھی ہوتا تھا، جو 30 سال کی عمر میں پوری طرح جوان اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ مالکن کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور مالکن کی عیاشی عروج پر تھی۔
دوستیں آتی تو مالکن بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی، اور اب تو نینا کو لگتا تھا کہ وہ مالک کے پیچھے رنگ رلیاں بھی بناتی ہے۔ نینا کہنے لگی میں تو سوچ رہی ہوں کسی دن موقع دیکھ کے مالک کو مالکن کے کرتوت بتا دوں، بڑا مزہ آئے گا۔ نینا کی بات سن کے میں نے اس کے سر پہ ایک زوردار ہاتھ مارا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مالکن کے بارے میں تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو؟ اور وہ کون سا کوئی روز لڑکا آتا ہے؟ پہلی بار ہی میں نے کسی کو دیکھا ہے، ایسے کسی پہ الزام نہیں لگاتے۔ میں نے نینا کو ایسی سوچ رکھنے سے منع کیا اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم واپس بنگلے پہ پہنچ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نینا کا اپنا دل اس لڑکے پہ آ گیا ہے۔ وہ بار بار اس کی خوبصورتی کی، اس کی جوانی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھے یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ وہ اپنی بے وقوفی میں مالک کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہتے۔ ہم دونوں نے پھر سے بنگلے کے کام شروع کیے۔ کاموں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہر رات کی طرح نینا پہلے فارغ ہو کے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی اور میں نے اپنے سارے کام پہ آخری نظر ڈالی، گھر کی ساری صفائی کو چیک کیا، اور پھر جب لائٹیں بند کر کے واپس باہر کے لیے نکلنے لگی تو دروازے پہ مجھے ایک نیا نوجوان نظر آ گیا۔ وہ تو شمائل سے بھی زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ اسے دیکھ کے میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ شکل سے عربی لڑکا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بالکل شمائل والا ہی جواب دیا۔ کہنے لگا مالکن نے بلایا ہے، انہی کے کہنے پہ آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی پیچھے سے مالکن کی آواز آئی۔ کہنے لگی ندا، اس کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ مالکن کی آواز پہ میں جلدی سے ایک سائیڈ پہ ہو گئی اور وہ مالکن کے پیچھے چلتا چلتا ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مالکن کی آواز میں ایسا روب اور ایسی گرج تھی کہ میں پلٹ کے ان کی شکل تک نہ دیکھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور بتی بھی۔ یہ دیکھ کے میری بتی گل ہو گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس اس بند کمرے کو دیکھنے لگی جس کے دروازے کے پیچھے میری مالکن ایک نئے جوان لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ کیا نینا کا شک ٹھیک تھا؟ کیا واقعی مالکن مالک کو دھوکہ دے رہی تھیں؟ کچھ دیر میں بت بنی اپنی جگہ پہ کھڑی رہی۔ پھر جب واپس سرونٹ کوارٹر میں پہنچی تو میری شکل دیکھ کے نینا کہنے لگی کیا بات ہے، کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ بھوت تو نہیں، البتہ ایک نیا جوان لڑکا دیکھ لیا ہے۔ اگر تم اسے دیکھتی تو پلکیں جھپکنا بھول جاتی۔ میری بات سن کے وہ اچھل کے بیٹھ گئی، کہنے لگی سچ بتاؤ، آج پھر کوئی نیا لڑکا آیا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مالکن کسی اور ہی راستے پہ چل پڑی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ موقع ملے تو میں تو مالک کو فوراً سے شکایت لگا دوں گی۔ مالکن کی عیاشیاں دیکھ کے میرا دل جلتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے نصیب میں ایسی عیاشی نہیں لکھی۔ اس عورت کے مزے دیکھو، شوہر بھی بڑا اچھا، پیسے والا، اور ساتھ ہی ایسے خوبصورت اور جوان مرد بھی ایک کے بعد ایک ملتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ میری قسمت میں ابھی تک کوئی ایسا لڑکا نہیں آیا جس کے ساتھ میں کچھ وقت سکون سے گزار سکوں۔ میں تو سوچ رہی ہوں اب یہ راز فاش کر ہی دوں۔ اگر ہماری قسمت میں نہیں تو مالکن کی قسمت میں بھی نہیں۔ وہ زور سے ہنسی تھی اور میری جان نکلی تھی۔ میں نے نینا کو سختی سے منع کیا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، اور اس طرح سے ہماری نوکری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مالکن کسی لڑکے کو بلا کر عیاشی کریں یا کچھ اور، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور خبردار جو تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو اگر ہماری نوکری چلی گئی تو ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ بس اس بارے میں سوچا کرو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جب تک ان کا مستقبل نہیں سنور جاتا مجھے یہاں نوکری کرنی ہے۔ کہیں تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہماری نوکری کو خطرہ ہوا تو اتنی اچھی نوکری دوبارہ نہیں ملے گی جہاں ہم کام بھی کم کرتے ہیں اور پیسے بھی اچھے ہیں۔ میری بات پہ نینا نے سر ہلایا۔ واقعی ہماری نوکری جاتی تو ہم دونوں ہی بے آسرا ہو جاتے۔ وطن واپسی پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا، اس لیے ہم دونوں نے ہی خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ لیکن اگلی صبح جب بنگلے میں داخل ہوتے ہی اس دوسرے لڑکے پہ نظر پڑی تو دل میں پھر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کا تو حال شمائل سے بھی زیادہ برا تھا۔
نہ اسے چلنا آ رہا تھا نہ کھڑے ہونا۔ دیوار کا سہارا لے کے وہ بنگلے سے باہر نکلا تھا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ رات کو جب وہ میرے سامنے آیا تھا تو بالکل ہٹا کٹا تھا۔ متوازن چال چلتے ہوئے وہ مالکن کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا تھا۔ اس وقت تو اس کے پیروں میں نہیں تکلیف تھی اور نہ چال میں لنگڑاہٹ۔ پھر ایک رات میں ایسا کیا ہوا، میں نے نینا کو دیکھا۔ نینا کہنے لگی ان عربی عورتوں کی طاقت کو تو کوئی مات دے ہی نہیں سکتا۔ مالکن کو دیکھا ہے نا، کتنے ڈرائی فروٹس کھاتی ہے، طاقت کے لیے کون کون سی چیزیں استعمال نہیں کرتی وہ۔ پھر بھلا ان لڑکوں کی کیا مجال جو ساری رات مالکن کے آگے ٹک سکیں۔ یہ کہہ کے وہ دبی دبی ہنسی میں ہنسنے لگی اور میں اسے دیکھ کے رہ گئی۔ پھر اگلی رات ایک نیا لڑکا نظر آیا۔ اس بار مجھے اس قدر تجسس ہوا کہ میں نے سوچا کہ اب تو مجھے جاننا ہی ہوگا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، کیونکہ میں واقعی مالکن کو نیک اور پرہیزگار عورت سمجھتی تھی۔ اس لیے شاید یہ یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا کہ وہ بدکردار عورت ہے۔ اس وقت تو میں خاموشی سے کوارٹر میں چلی گئی، لیکن میں نے نینا کے سامنے کچھ ظاہر نہ کیا۔ پھر آدھی رات کو جب نینا گہری نیند میں سو گئی تو میں دبے پاؤں کوارٹر سے نکل کر واپس بنگلے میں آ گئی۔ مالکن کے کمرے کا پچھلا دروازہ بالکنی میں کھلتا تھا، وہاں تک جانے کا ایک راستہ تھا۔ میں اس راستے سے بالکنی میں پہنچی۔ کمرے کا پچھلا دروازہ لاک پایا، اندر جھانکنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اندر سے آتی مالکن کی آوازیں سننے لگی، جنہیں سن کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ جو میں نہیں سوچ رہی تھی، شاید اندر وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے اندر بے چینی سرایت کر گئی۔ بہت عرصے سے میں بھی تو اپنے شوہر کے بغیر گزارا کر رہی تھی، تو کیا مجھے بھی اپنا آپ اس طرح مکمل کر لینا چاہیے تھا؟ کیا میں بھی اپنی تنہائی کو مٹا سکتی تھی؟ میرا دل چاہا میں کسی طرح اندر جھانک کے دیکھوں کہ مالکن کر کیا رہی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں واپس سرونٹ کوارٹر میں آ کر سو گئی۔ اگلے دن نینا پوچھنے لگی، رات کو تم کہاں گئی تھی ندا؟ میں نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ کہنے لگی میں اٹھی تھی تو تم کمرے میں نہیں تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے تمہیں تلاش کروں۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں نے جھوٹ کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر چہل قدمی کے لیے کوارٹر سے باہر نکل گئی تھی۔ میری بات سن کے وہ مطمئن ہو گئی، البتہ میرا دل دھڑک اٹھا۔ شکر تھا کہ اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ پھر اگلے دن میں نے جان بوجھ کے سارا دن آہستہ آہستہ کام کیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، میرا کام ختم نہیں ہوا۔ نینا کہنے لگی، آج تمہیں ہو کیا گیا ہے، تمہارا کام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے نینا سے کہا تم جا کے آرام کرو، میں سکون سے اپنا کام ختم کر کے کچھ دیر بنگلے میں ہی آرام کر کے پھر آؤں گی۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اور سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی، اور میں نے موقع دیکھ کے خود کو مالکن کے کمرے میں چھپا لیا۔ میں الماری کے اندر چھپی ہوئی تھی اور ذرا سا دروازہ میں نے کھول رکھا تھا، اس لیے مالکن کے بستر کا منظر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مالکن ایک جوان لڑکے کو لے کر کمرے میں داخل ہوئیں اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر بستر پر اوندھی لیٹ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کے میرے قدموں سے زمین نکلی، یعنی کہ نینا نے ٹھیک ہی کہا تھا، مالکن اپنے شوہر کو پوری طرح دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مزید آگے کا منظر نہیں دیکھوں گی، لیکن مالکن کی آوازوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں باہر دیکھوں، اور جیسے ہی میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن کی کمر سے قمیض ہٹی ہوئی تھی اور وہاں زخموں کے بڑے بڑے نشان تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہنٹر سے مالکن کو بری طرح سے مارا ہو، اور وہ لڑکا جسے مالکن اپنے ساتھ لائی تھی، وہ کوئی خاص قسم کی جڑی بوٹیوں جیسی چیز مالکن کی کمر پر لگا رہا تھا، اور مالکن کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کتنی دیر تک میں خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ وہ لڑکا ساری رات کھڑا رہا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ سل بٹے جیسی چیز پر
جڑی بوٹی کو پیستا اور پھر مالکن کی کمر پر لگاتا۔ تازہ تازہ جڑی بوٹیاں پیس پیس کے وہ مالکن کی کمر پہ ملتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور مالکن نے اسے پیسوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ البتہ اس لڑکے کے لیے چلنا مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے بہت محنت سے ان موٹی موٹی سخت جڑی بوٹیوں کو پیسا تھا اور پھر ساری رات کھڑے رہ کے مالکن کی خدمت بھی کی تھی۔ صبح ہوئی تو مالکن خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل کر چہل قدمی کے لیے چلی گئی اور میں بھی وہاں سے چھپ کے باہر نکلی، دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے نینا سے بھی کچھ نہ کہا، البتہ میں یہ جان گئی تھی کہ مالکن کی کمر پر بڑے بڑے زخم ہیں جن کے علاج کے لیے وہ ان لڑکوں کو بلاتی ہیں۔ لیکن یہ زخم کیسے آئے؟ مالکن پر یہ ظلم کس نے ڈھایا؟ مجھے اس بات کی کچھ خبر نہیں ہو سکی۔ پھر دوسرے دن مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی تم کل رات میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ مالکن کی بات سن کے میرے ہوش اڑے۔ مالکن کہنے لگی میں تم پہ اعتبار کرتی ہوں، اس لیے سچ سچ بتاؤ تمہارا یہاں کیا کام تھا؟ اور میں نے مالکن کو ساری بات بتا دی کہ میں کس طرح سے انہیں غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ میری بات سن کے مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی جسے تم امیر اور نیک سمجھتی ہو وہ دراصل ایک بہت ہی بد کردار آدمی ہے جس نے مجھے یہاں اپنی دوسری بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خود نہ جانے وہ کن عورتوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور جب یہاں آتا ہے تو میرے ساتھ مار پیٹ والا سلوک کرتا ہے۔ اس نے مجھے کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جسم پہ بہت زیادہ زخم ہے، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہے۔ لیکن میں اپنی عزت کا بھرم رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے کبھی یہ بات کسی کے سامنے نہیں کہی، نہ کسی ملازم کو اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ میں اپنے ان زخموں کا علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے خاموشی سے کروا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنی دوستوں کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں کتنی خراب زندگی گزار رہی ہوں، میرا شوہر کتنا ظالم اور بد کردار ہے۔ میری دوستیں مجھے امیر اور خوشحال سمجھتی ہیں اور میں اپنا یہ بھرم قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی اور میں حیران رہ گئی کہ پاکستان کی طرح سعودی عرب میں بھی عورتوں پہ ظلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہ بھی مشرقی عورتوں کی طرح ان باتوں کو چھپا کر اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کا کام کر رہی تھی۔ مالکن کہنے لگی میں ساری زندگی اسی طرح اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور میرا شوہر ایک طاقتور آدمی ہے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ یہاں آ کے مجھے استعمال کرتا ہے، اور جب دل بھر جاتا ہے تو بری طرح سے مار پیٹ کے نکل جاتا ہے، اور پھر میرے زخم ٹھیک ہونے کے بعد ہی واپس آتا ہے۔ فی الحال اسے معلوم ہے کہ میرے زخم بہت گہرے ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں آ رہا، کیونکہ اسے عیاشی کے لیے دوسری عورتیں مل گئی ہوں گی۔ مجھے اب پھر سے ٹھیک ہونا ہے تاکہ میرا شوہر کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن میرے پاس آ جائے۔ جڑی بوٹیوں کو پیسنے کے لیے طاقتور لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں رات کو ایسے لڑکوں کو تلاش کر کے لے کے آتی ہوں جو میری مدد کریں، اور بدلے میں انہیں اچھی خاصی رقم دے دیتی ہوں۔ زیادہ تر میں غیر مقامی لڑکوں کو لے کر آتی ہوں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو جائے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ مالکن نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ میں ان کا بھرم قائم رکھنے میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میری زندگی بھی ایسے ہی بھرم پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ سے نکما اور کام چور تھا، اور اس نے کبھی دل لگا کے نوکری نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے پردیس میں آنا پڑا۔ اب بھی وہ بس تھوڑی بہت نوکری ہی کرتا تھا جو گزارے لائق تھی، لیکن میں نے کبھی اس سے شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ میں جھگڑا چاہتی ہی نہیں تھی، اور اپنے گھر والوں سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ میں بھی مالکن کی طرح اپنے رشتے کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں ہر عورت کہیں نہ کہیں اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتی ہے۔ میں نے مالکن کی حقیقت کو نینا کے سامنے بھی پیش نہ کیا، بلکہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سے میں نے مالکن کے زخموں کا مرہم خود بنانا شروع کر دیا۔ میں بہت محنت اور طاقت کے ساتھ جڑی بوٹیاں پیستی،
اور مالکن کے زخموں پہ لگاتی۔ کبھی میری ہمت ختم ہو جاتی تو مالکن پھر کسی غیر مقامی لڑکے کو لے آتی اور اس کی مدد سے دوائی تیار کرواتی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب مالک لوٹ کر آئے تو نینا ایک بار پھر کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم مالک کو مالکن کی حقیقت بتا دیں، کیونکہ نینا کو ابھی بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ مگر میں نے اسے سختی سے منع کیا اور کہا کہ کچھ باتوں پہ پردہ پڑا رہے تو اچھا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر نینا نے مالک کو کچھ بھی بات بتائی تو وہ مالکن کے ساتھ اور بھی ظلم و زیادتی کریں گے۔ میرے سمجھانے پہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ مالک کچھ عرصے رہے اور اس کچھ عرصے میں مجھے یقین آ گیا کہ مالکن نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ نہ صرف ایک بد کردار مرد تھے بلکہ مالکن پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ نشے کی حالت میں مالکن کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا کرتے۔ کچھ مہینے وہ یہاں گزارتے اور کچھ مہینے کام کے بہانے اپنی دوسری بیوی کے پاس، اور مالکن کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، لیکن وہ بیچاری پھر بھی مجبوراً خاموش تھی۔ مالک کچھ مہینے گزار کر واپس جا چکے تھے۔ میں نے پھر مالکن کے زخموں پہ مرہم لگانے کا کام شروع کر دیا۔ سال پورا ہوا تو مالکن نے مجھے 20 دن کی چھٹی دی، بچوں سے ملنے کا کہا۔ یہ سن کے میں خوشی سے جھوم گئی، فوراً ہی وطن واپس لوٹی۔ یہاں آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بچوں کی زندگی تو سنورنے لگی تھی، لیکن میرا شوہر وہ کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ چکا تھا۔ یہاں وہ نوکری کرتا تھا، وہیں پہ اس کا کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے پیسے وہ بچوں پر خرچ کرنے کے بعد باقی اس عورت پر خرچ کر رہا تھا۔ یہ جان کر میری روح تک تڑپ اٹھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بالکل خالی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور یہ ٹھان لیا کہ ان کے مستقبل کے لیے میں واپس جاؤں گی۔ میری زندگی تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے شوہر کو ہی کسی بات کا احساس نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کر سکتی۔ میں نے 20 دن اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزارے، پھر واپس اپنی نوکری کے لیے لوٹ آئی۔ مالکن مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب نینا بھی واپس جا چکی تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ پرانے ملازموں میں سے صرف میں ہی باقی بچی تھی۔ میرے عربی مالک کا رویہ بھی جیسا تھا ویسا ہی تھا، اس لیے اب میں مالکن کی پہلے سے بھی زیادہ خدمت کرتی ہوں، ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا ہمیں رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کی کمیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں پہ پردہ ڈالنا ضروری ہے؟ کیا مجھے اپنے شوہر کو روکنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اسے یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ میں یہ پردیس کس کی وجہ سے کاٹ رہی ہوں؟ اپنے بچوں سے دور اس کی وجہ سے ہوں میں، اور وہ کیسے میرے حصے کی محبت کسی اور کو دے سکتا ہے؟ نہ جانے کیوں نہ میں نے اس وقت اس سے کوئی شکوہ کیا اور نہ آج تک کبھی کچھ کہا۔